نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 34 کے ضمن میں حقوق زوج سے متعلق جانیں گے کہ اس آیت میں کن کن احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تمانچہ مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ بنیادی طور پر اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شوہر کا قوام ہونا یعنی نگہبان ہونا۔ نمبر 2، نیک بیوی کے اوصاف۔ نمبر 3، نافرمان بیوی کی اصلاح۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اس آیت میں لفظ قوام کا ذکر ہوا ہے۔ قوام عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو، معاملے کا ذمہ دار اور کفیل، معاملے کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ اسی لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا جاتا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے، کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کے مانند ایک رہبری اور سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر بھی ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔ قرآن مجید حاکمیت اور سرپرستی کو صرف عدل و انصاف اور خداوند کی رضامندی کے دائرے میں جائز جانتا ہے، اور خداوند کے سامنے صرف تقوی اور پرہیزگاری کی برتری معیار ہے، نہ کہ جنسیت یعنی مرد و عورت ہونا۔ قرآن مجید کے تہذیبی آداب کے مطابق مرد کی حکمرانی اور بالادستی میں تسلط، ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ سے جو مردوں کے عورتوں پر تسلط کا توہم پیدا ہوا، شاید قرآن کے محققین کی طرف سے لفظ قوام کے صحیح معنی نہیں کیے جانے کی وجہ سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے۔ جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی، اور کسی ایک شخص کو قبیلے کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے۔ اسی طرح اسی خاندانی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے۔
عورتوں اور بچوں کے مقابل اس کام کے لیے حق تعالی نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی علمی اور عملی قوتیں بنسبت عورتوں بچوں کے زیادہ ہیں، اور یہ ایسا ضروری معاملہ ہے کہ کوئی سمجھدار عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مرد کے عورت پر قوام ہونے کی وجوہات۔ مرد کے عورت پر افضل ہونے کی وجوہات کثیر ہیں۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی وہ ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کا دفاع اور حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مردوں میں ہی حکمران اور امیر اور جنگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ عورتوں میں نہیں ہوتا۔ مردوں میں موجود چند ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قوام ہونا انہی کو زیبا ہے۔ وہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عقل و علم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اخراجات کی ذمہ داری۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان و نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ نمبر 3، دفاع کرنے کی جسمانی طاقت۔ خاندان کی عزت و آبرو اور تقدس کا دفاع کرنے کی جسمانی طاقت عطا کی گئی ہے، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ نمبر 4، فکری توانائی کے جذبات، لطف اور احساسات پر غلبہ۔ فکری، معاشی اور جذباتی احساسات پر مرد کو غلبہ عطا کیا گیا ہے، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ نمبر 5، نسب کی نسبت۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اور نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، انبیاء اور خلفاء کا مرد ہونا۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور ائمہ ہوئے سب مرد ہی تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جہاد مرد کرتے ہیں۔ نمبر 7، امامت کا حق۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت، اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود و قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمے ہیں۔ یہ سب قرائن مرد کے عورت پر افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ الغرض اس آیت کے پہلے جملے میں خانگی اور عائلی یعنی خاندانی نظام کا ایک بنیادی اصول بتلایا گیا ہے کہ اکثر چیزوں میں مساوات حقوق کے باوجود مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاکمیت کی حاصل ہے، اور عورت محکوم اور تابع ہے۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر جنس مرد جنس عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لاکھوں مرد ان کے نالین پاک کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ اسلام میں عورت کے مقام و منزلت اور لفظ قوام کے بیان شدہ معنی کے پیش نظر آیت شریفہ الرجال قوامون علی النساء سے یہ مطلب حاصل کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیت خاندان میں ایک واحد رہبری اور سرپرستی کو بیان کرتی ہے، جو صلاح، مشوروں اور ذمہ داریوں کے پیش نظر ضروری ہے، نہ کہ عورتوں کے بارے میں ظلم، تسلط اور زور زبردستی کی دلیل ہے۔ اسی آیت میں نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی، ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی ان کو خلاصتاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اطاعت زوج، حقوق کی ادائیگی، شوہر کی نافرمانی سے اجتناب، مال و عزت کی حفاظت کرنا۔ اب ہم ان اوصاف کو مزید تفصیل سے جانیں گے۔ نمبر 1، اطاعت زوج کا حکم۔ آیت میں اطاعت کے معنی تابع داری کے ہیں۔ عورت شوہر کے لیے امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ نیک بیوی شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کی بہترین دولت بیوی ہے۔ مرد کے لیے بیوی ایک قیمتی عطیہ ہے، خالق کائنات کا سب سے قیمتی اور نادر و نایاب تحفہ ہے، جو شوہر کی محبت و غم خواری کے لیے بھیجا گیا ہے۔
جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو، یعنی کوئی بھی کام کر رہی ہو تو فوراً اطاعت کرے۔ نمبر 3 ہے کہ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کہ یہ بری عادت نہ صرف ان کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کرے گی۔ جیسا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ یوں ہی بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھارس بندھائے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، برتن نہ پچھاڑے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے کہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہاں اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر شوہر اگر ایسی بات کا حکم دے جو صریحاً شریعت کے مخالفت پر مبنی ہو تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، یعنی شوہر کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرے گی کہ جو کام شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اگر شریعت کی مخالفت پائی جائے گی کسی کام میں، کسی حکم میں، تو پھر وہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے لفظ قوام کے معنی کو جانا کہ قوام سے مراد نگہبان اور سربراہ کے ہیں، نہ کہ مرد کو عورت پر زبردستی تسلط اور ظلم و زیادتی کے لیے اس کو نگہبان بنایا گیا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنے اور اس کے دیگر معاملات میں اس کی نگہبانی کرنے کے لیے مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے، یعنی نگہبان بنایا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے مرد میں موجود خصوصیات کو بھی جانا کہ جن کے سبب سے مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ یوں ہی ہم نے نیک بیوی کے اوصاف کو جانا اور اس کے اندر ہم نے نمبر 1 اطاعت زوج کو جانا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں جو دیگر بیوی کے اوصاف ہیں ان کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان معاملات پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔